بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شاکر عباسی۔ ناظرین، موجودہ انتخابی فہرستوں کو لے کر کافی ہنگامہ مچا ہوا اور اسپیشل سوشل میڈیا پر کافی کمپین بھی چلائی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو انتخابی فہرستیں ہیں اس میں بے ضابطگیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے ساتھ مل کے کچھ انتخابی فہرستوں میں جو ہے وہ گڑبڑ کی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی چیزیں دیکھنے کو سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ مردہ لوگوں کے ووٹ سامنے آ رہے ہیں اور جو زندہ لوگ ہیں ان کے ووٹ غائب ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج ڈائریکٹر الیکٹورل رولز آصف علی یاسین صاحب موجود ہیں، تو ان سے جانیں گے کہ جو ان پر الیکشن کمیشن پر الزامات لگ رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں۔ دوسرا ہم ان سے جانیں گے کہ اگر جو کسی نے اپنا ووٹر ایڈریس جاننا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ پھر ہم ان سے تیسرا یہ جانیں گے کہ کیا پروسیس اس دفعہ اپنایا گیا انتخابی فہرستوں کے حوالے سے۔ تو ان سے تمام تر جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اور دوسرا جو طریقہ کار ہے ووٹر لسٹوں کے حوالے سے، یہ تمام تر چیزیں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے اسپیشلی تحریک انصاف کی طرف سے یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ ایک سیاسی گٹھ جوڑ کے تحت آپ نے نون لیگ کے ساتھ مل کے انتخابی فہرستوں میں کچھ گھپلے کیے ہیں یا بے قاعدگیاں یا بے ضابطگیاں کی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بیسیکلی اس طرح کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جو انتخابی فہرستیں ہیں یہ ایز پر لا یہ ڈسپلے ہوئی ہیں، ایز پر لا یہ پریپریشن اس کی ہوئی ہے۔ ہم نے فرسٹ فیز میں 7 نومبر سے 31 دسمبر 2021 تک اس کا ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن کروائی ہے۔ تو اس کے بعد ایک سپلیمنٹری لسٹ کی ویریفیکیشن کروائی ہے 4 مارچ سے 18 مارچ تک۔ تو اس سب کا جو ہے ابھی فائنل جو ہے پریلیمنری پبلیکیشن آف الیکٹورل رول ہوئی ہے سیکشن 28 کے تحت، اور یہ جو لا کی لینگویج ہے کہ ناٹ لیس دین 30 ڈیز اس کو پبلک انسپیکشن کے لیے رکھا جائے گا۔ تو یہ اوپن ٹو پبلک انسپیکشن ہے، اور پبلک اس کے اوپر آبجیکشن بھی کر سکتی ہے، اپنے کریکشن بھی کروا سکتی ہے، اور یہ تمام پارٹیز کے لیے اوپن ہے۔ اس میں جو ڈسپلے سینٹرز ہم نے پورے ملک میں بنائے ہوئے ہیں 20,159 ہیں، ہر صوبے میں موجود ہیں۔ اچھا، یہ جو بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں کہ اس دفعہ بے ضابطگیوں کو زیادہ اٹھایا بھی گیا ہے کہ اسپیشلی آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ ایک ایم پی ایم این اے ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ مدعوں میں ڈالا گیا ہے، یا اسی طرح کئی بلاکس ایسے ہیں جہاں پر جن کے جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں یا جن کا ایڈریس وہاں کا ہے وہاں پر ان کا ووٹ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو شکایتیں سامنے آ رہی ہیں، اس الیکشن کمیشن اس پہ کیا ایکشن لے رہے ہیں اور ابھی تک کیا اقدامات ہوئے ہیں؟ جی اس پہ ہم نے فوری الیکشن کمیشن نے کوئک ایکشن کیا ہے، اور گزشتہ روز جو ہے اس کے اوپر انکوائری کا بھی حکم دیا، اور بیسیکلی جو ہم نے جو انیشل رپورٹ ہے اس کے مطابق اس طرح ہوا کہ جو ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن ہوئی تھی تو اس میں جو ویریفائنگ آفیشل ہے اس نے جب اس بلاک میں جو نارتھ ناظم آباد میں ہے جو ایم پی اے صاحب کا نام تھا جس انتخابی فہرست میں، تو اس کو جب ویریفیکیشن کے لیے وہ گئے ہیں تو انہوں نے بیسیکلی وہاں پہ ان کو ان ویریفائڈ ہوا ہے، تو ان کا وہ موجود نہیں تھا ایڈریس۔ تو اس کی جو ڈیٹا انٹری ہے اس میں جو ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر سے ایک غلطی ہوئی کہ اس نے میپ اس کو جو ہے وہ ڈیسیز ووٹر سے کر دیا، تو اس وجہ سے وہ ہوا ہے، تو وہ سارا ریموو ہو گیا ہے۔ ہم نے ایک اس تمام جو ہے اس طرح کے اناملیز دور کر کے جو ریوائزڈ پریلیمنری الیکٹرول ہے وہ ان بلاکس کی ڈسپلے سینٹرز تک پہنچا دی ہے، اور ایس ایم ایس بھی آلریڈی اپڈیٹ ہو گیا ہے، 8300 سے یہ انفارمیشن چیک کی جا سکتی ہے۔ اچھا، ووٹر لسٹوں میں پہلے بھی بے قاعدگیاں پائی گئی ہیں اور کافی بے قاعدگیاں پائی جاتی ہیں، اور جب ہم نے دیکھا کہ اسپیشلی جب الیکشن والے دن، اسپیشلی ہم جب ووٹر لسٹوں میں جب وہ ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا بھی وہ جو ووٹ ویریفیکیشن کا عمل ہوتا ہے تو اس وقت بھی کئی اسی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں کہ فلاں کا نام اس جگہ کیوں پایا گیا تو فلاں کا نام اس جگہ کیوں پایا گیا۔ تو اس حوالے سے کہ الیکشن کمیشن جو پروسیس ہے اسموتھلی جب الیکشن ہوں گے عام انتخابات، تو جو بے قاعدگیاں پائی گئی ہیں یا بے قاعدگیاں پائی جاتی رہی ہیں تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے گا اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو ہمارا ڈسپلے کا پروسیس ہے بیسیکلی یہ ایک اسی سمت میں ایفرٹ ہے۔ ہم نے جو پہلے 2 فیز میں جو انتخابی فہرست ڈرافٹ الیکٹورل رول کو ویریفائی کیا ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ سارے پریلیمنری الیکٹرول کی صورت میں ڈسپلے سینٹرز پر اسی لیے آویزاں کیے ہیں تاکہ جس کو کوئی بھی اعتراض ہو
اپنے نام کے پرٹیکولرز اس نے چیک کرنے ہوں، اس کا ایڈریس، اس کا ووٹ اپنے شناختی کارڈ کے ٹیمپریری یا پرماننٹ ایڈریس کے مطابق ہے تو اس کو وہ چیک کر لے. اور اس میں لا جو اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی بھی بندے کا نام کسی انتخابی علاقے کی فہرست میں شامل ہے تو وہ اس انتخابی فہرست میں موجود کسی بھی دوسرے ووٹر پہ اعتراض کر سکتا ہے. سے کہ اگر کسی انتخابی فہرست میں 2000 نام ہے تو وہ اس کا نام بھی اپیئر ہو رہا ہے تو وہ باقی جو 1999 نام ہے سب کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے تو کہ یہ ادھر کے نہیں ہے، یا جس کو ریوائزنگ اتھارٹی سنیں گی، باقاعدہ ہیئرنگ کرے گی اور اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے گی. اچھا دوسرا یہ بتائیں گے کیا اس دفعہ پروسیس اپنایا گیا، کتنے ایڈریس پہ جو ہے وہ ووٹ رجسٹر کیا گیا؟ جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ 1 2 3 پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ یہاں پر ووٹ رجسٹرڈ ہوتا رہا یا یہ ایڈریس دیے جاتے رہے. تو اس وقت جو نیا طریقہ کار ہے کہ وہ پرانا اپنایا گیا یا کوئی نیا طریقہ اس دفعہ متعارف کروایا گیا تھا؟ یہ بیسیکلی الیکشنز ایکٹ جب سے نافذ العمل ہوا ہے 2 اکتوبر 2017 سے، تو اس کے بعد سے یہ لا میں چینج ہو گئی سیکشن 27 میں کہ جو ووٹ ہے وہ صرف آپ کے شناختی کارڈ میں جو آپ کا ایڈریس ہے ٹیمپریری یا پرماننٹ، 2 ایڈریس سے ان میں سے کسی ایک پہ آپ درج کروا سکتے ہیں اپنا ووٹ. تو جو الیکشنز ایکٹ آنے سے پہلے جو ہے آپ 3rd ایڈریس پہ بھی یعنی کہ کروا سکتے تھے اپنا ووٹ رجسٹر. تو ابھی لا میں وہ گنجائش نہیں ہے، تو ابھی صرف آپ ان 2 ایڈریسز پہ ہی اپنا نام درج کروا سکتے ہیں. تو لوگوں کا اویئرنیس کے لیے، لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کہ وہ آئیں اپنا ووٹ چیک کریں اس کہ ان کا ووٹ کہاں پہ ہے، کیا آپ نے کوئی کمپین شروع کیا ہے الیکشن کمیشن نے؟ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا کہ اسپیشلی الیکشن میں، پہلے پھر بات کروں گا، الیکشن والے دن وہ ادھر ادھر جو ہیں وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کا ووٹ ادھر چلا گیا، اور کئی دفعہ پہ سیاسی پارٹیاں آمنے سامنے ہو رہی ہیں اور مورد الزام الیکشن کمیشن کو ٹھہراتے ہیں کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ اس فلاں حلقے میں بھیج دیا گیا. تو کیا عوام الناس کے لیے کوئی آگاہی مہم چلائی گئی ہے کہ ابھی اپنا ووٹ چیک کر لیں بنسبت اس وقت کے جب آپ کا شور ڈال رہے ہوتے ہیں یا آپ جب کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ووٹ کدھر چلا گیا؟ آپ نے اس حوالے سے کوئی کمپین یا آگاہی مہم شروع کی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے؟ جی بالکل، ہم نے پرنٹ میڈیا میں بھی اس کے اوپر اویئرنیس کیمپین شروع کی ہوئی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی شروع کی ہوئی ہے. ہمارا جو سوشل جو ٹویٹر ہینڈلر ہے وہ بھی اس میں ایکٹیو ہے. اور اس میں بیسیکلی ہم جو مختلف چینلز ہیں، ریڈیو چینلز ہیں، FM چینلز ہیں، مختلف جو ٹی وی مارننگ شو وغیرہ، اس میں بھی اس میں بھرپور طور پہ حصہ لے رہے ہیں تاکہ میکسیمم عوام تک یہ آگاہی جائے کہ یہ ایک موقع ہے اگلے جنرل الیکشن کے لیے. ابھی انتخابی فہرستیں غیر حتمی ہیں، یہ فائنل نہیں ہے، تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ٹائپنگ ایرر بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کو لا نے اسی لیے کیٹر کیا ہے کہ یہ پبلک کی انسپیکشن کے لیے آویزاں کر دی جائیں تاکہ ہر بندہ انڈیپینڈنٹلی آ کے اس کو چیک کرے، کسی بھی نام پہ اعتراض کرے، اگر اپنی نام کی کریکشن کروانی ہے پرٹیکولرز کو شناختی کارڈ کے مطابق تو وہ کریکشن کروا سکے. کتنا میک شور کر رہے ہیں کہ انتخابی فہرستیں جو ہیں وہ سموتھ ہوں، اس میں کوئی بے قاعدگی نہ آئے، کوئی سیاسی جماعت اس پہ اعتراض نہ کرے، کہیں کہ اس ووٹر فہرست کو لے کے یا ووٹر فہرستوں کو لے کر کہیں ہنگامہ نہ ہو؟ کتنا آپ اس پروسیس جو ہے وہ سموتھ بنا رہے ہیں؟ کیا آپ کی طرف سے جو ہیں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ اس میں بیسیکلی ہمارا جو کمپیوٹرائزڈ الیکٹورل رول سسٹم ہے، اس میں جو NIC ہے یہ بیسک جو یونیک آئیڈینٹیفائر ہے. تو کوئی بھی نام جو ہے وہ 2 دفعہ نہیں اپیئر ہو سکتا، یہ آٹومیٹیکلی وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. تو لا نے فردر اس کو لمٹ کر دیا ہے کہ شناختی کارڈ کے مطابق آپ صرف ٹیمپریری یا پرماننٹ ایڈریس پہ اپنا نام درج کرا سکتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی کوئی ہماری جو الیکٹورل رول کی ایکوریسی لیول ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوا ہے، ڈپلیکیسی بالکل نہیں ہے. اور یہ ہے کہ عوام الناس سے ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ اپنا ووٹنگ پرٹیکولر چیک کرے، اور اگر وہ اپنے سے کہ وہ ٹیمپریری ایڈریس پہ اس وقت درج ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں پرماننٹ ایڈریس پہ اس کو کاسٹ کرنا چاہتا ہوں الیکشن میں، تو یہ موقع ہے کہ وہ فارم 15 جمع کرائیں ڈسپلے سینٹر پہ. تو وہ فوری طور پہ اس کا نام جو ہے جو ہی یہ ڈسپلے پیریڈ ختم ہوگا تو وہ ادھر شفٹ کر دیا جائے گا. تو اب بھی کسی نے ووٹ چینج کرنا ہو کتنے دن کے اندر چینج کر سکتا ہے؟ کیا طریقہ کار ہے اس حوالے سے تھوڑا آگاہی دے لوگوں کو؟ جی، وہ فارم 15 جمع کرائیں ڈسپلے سینٹر پہ جا کے،
کہ اگر وہ اپنے نام، اگر فار ایگزامپل کسی بندے کا پہلے سے نام درج نہیں ہے تو وہ فارم 15 جمع کرائے وہ درج کرنے کے لیے. اگر وہ چاہ رہا ہے کہ میرا نام پرماننٹ سے ٹیمپریری یا وائس ورثہ وہ چینج ہو جائے، ٹرانسفر ہو جائے، اس کے لیے بھی فارم 15 جمع کروائے. اور اگر کسی انٹری کے اوپر آبجیکشن کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے فارم 16 ہے، وہ جمع کروا سکتا ہے. اور اگر ووٹنگ پرٹیکولر میں کریکشن ہے، اس کے نام کی کوئی اسپیلنگ کی مسٹیک ہے، تو وہ شناختی کارڈ کے مطابق وہ صحیح کرنے کے لیے فارم 17 جمع کرا دے. تو یہ تمام فارم جو جمع ہوں گے ڈسپلے سینٹرز پر، یہ جو کنسرنڈ ریوائزنگ اتھارٹیز ہیں ان کے پاس جائیں گے اور وہ اس کے اوپر اپنے فیصلے دیں گے. لاسٹ چیز آپ سے سوال ہے کہ جب ہم جنرل الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں تو اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کی نظر سے بھی چیزیں گزری ہوگی کہ خبریں آتی ہیں یا آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہاں پر آتا ہے کہ فلاں بندے کا ووٹ کاسٹ کرنے گیا تو پتہ لگا اس کا ووٹ ہی نہیں ہے. نمبر 2 کبھی یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ مرا ہوا اس کا ووٹ وہاں پہ درج ہے. پھر تیسرا ہے وہ زندہ اس کو مردہ کر دیا گیا. یہ جو پرٹیکولر ایلیمنٹ ہے اس کو آپ نے کیسے اس کو کاؤنٹر کریں گے، کیسے اس کو ختم کریں گے کہ عوام الناس کا جو ہے اعتماد بحال ہو؟ یہ اسی کے لیے ہم نے SMS 8300 کی سروس اسی لیے شروع کی ہوئی ہے. ون آف دی مین ریزن یہی ہے کہ جو آپ الیکشن سے پہلے اپنے پرٹیکولر چیک کر لیں کہ آپ کا ووٹ کس جگہ پہ ایگزسٹ کر رہا ہے، تو آپ اکارڈنگلی اگر وہ آپ کے آپشن کے مطابق ہے کہ آپ ادھر سے ہی ووٹ اپنا کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹس فائن. اگر آپ اس کو چینج کروانا چاہتے ہیں تو ابھی سے ٹائم ہے کہ آپ اس کو چینج کروا لیں اپنی ڈیزائر لوکیشن پہ، آئی مین جو شناختی کارڈ کا ایڈریس ہے اس کے مطابق. اور یہ جو ہم نے ڈسپلے سینٹرز کی اسی لیے تمام معلومات ویب سائٹ پہ بھی رکھی کہ میکسیمم نمبر آف جو پیپلز ہیں وہ وزٹ کریں اور اپنے جو پرٹیکولرز ہیں ان کو بالکل ایکوریٹ جو ڈیزائرڈ لوکیشن ہے ادھر ابھی سے انشور کر لیں تاکہ بعد میں ان کو پریشانی نہ ہو. تھینک یو ویری مچ.